اور امام صاحب سے اگر 5 منٹ کی دیری ہو گئی تو مسجد میں بیٹھنے والا کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے جو اس 5 منٹ میں 50 مرتبہ گھڑی کی طرف نہ دیکھے اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار اب مجھے لگتا ہے یہاں آنا بند کرنا پڑے گا. جب بھی یہاں آؤ تو یہاں امام صاحب 5-10 منٹ بڑھائی دیتے ہیں. یہ چوراہوں پر 2-2 گھنٹے بیٹھ کر کے باتیں کرنے والا، یہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے 3-3 گھنٹے تک دنیاوی گفتگو کرنے والا، یہ جب اللہ کے گھر میں آتا ہے تو بے چینی بڑھنے لگتی ہے 5 منٹ میں، بے قراری بڑھنے لگتی ہے 5 منٹ میں 50 مرتبہ گھڑی کی طرف دیکھ لیتا ہے. کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا، چائے کی دکان پر 2 گھنٹے دل لگ جاتا ہے، چوراہے پر کھڑے ہونے میں 3 گھنٹے دل لگ جاتا ہے. اگر کہیں شادی بیاہ کی پارٹی ہے، کہیں شادی بیاہ کی محفل ہے تو پھر پوری رات چلی جائے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے بعد میں ہم 5 منٹ میں 50 مرتبہ جو گھڑی دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر رب کائنات تو دیکھ رہا ہے، کوئی جانے نہ جانے مگر آمنہ کا لال تو جان رہا ہے. یار ذرا توجہ سے سنیے گا، ہم نے چوراہوں پر آدھی زندگی گزار دی، ہم نے اخباروں کو پڑھتے ہوئے آدھی زندگی گزار دی، ہم نے دوسروں کے دروازوں پر بیٹھ کر کے 2-2 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے وقت گزارا ہے. مگر جب حضور کی محفل میں آ جاتے ہیں، اگر حضور کی محفل میں بیٹھ کر کے ہم نے گھڑیوں کی طرف دیکھا ہے، حضور کی محفل میں بیٹھ کر کے ہم بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مدینے والے کو خبر نہیں ہے؟ آپ جو دل میں سوچ رہے ہیں آمنہ کا لال اسے بھی جانتا ہے. آپ کے جو دل میں سوچ ہے، آپ جو دل میں بات رکھتے ہیں، مدینے والے کو اس کی بھی خبر ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آمنہ کے لال کو، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی عبداللہ کے لفظ جگر کو. آج ان کی محفل میں آنے کے بعد میں ہم یہ سوچتے ہیں 11 بجے اور جلسہ ختم ہو جائے، 12 بجے اور جلسہ ختم ہو جائے. کتنے لوگ تو اتنے کم نصیب ہیں کہ آنے کے بعد میں بھی وہ کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ جا کر کے چھتوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، 2-4 لوگوں کو بیٹھ کر کے باتیں کرنے میں وقت گزار دیتے ہیں. یار یہ بتاؤ کیا تم نے مدینے والے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے آمنہ کے لال کا کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا تمہارے دل میں یہ تمنا نہیں ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو بددعا چہرے والے نبی آئیں گے، ہمیں بچائیں گے، ہمیں بخشوائیں گے، ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے؟ یار ذرا سوچو کون سا منہ لے کر کے جاؤ گے حضور کی بارگاہ میں؟ میدان قیامت میں کیسے کہو گے یا رسول اللہ ہم آپ کے عاشق ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے دیوانے ہیں؟ یاد رکھیے گا جب حضور کی محفل ہوا کرے، حضور کا جلسہ ہوا کرے، حضور کے ذکر کی محفل سجا کرے تو پھر اکیلے نہیں آنا ہے، اکیلے نہیں آنا ہے بلکہ اپنی بیوی سے بھی کہے آج پردے میں ہو جا اور پردے میں ہو کر کے چل. آج امام حسین کا جلسہ ہو رہا ہے، آج امام حسین کے نانا کا جلسہ ہو رہا ہے. اپنی چھوٹی بچی کو اپنی گود میں لے لے، اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے لے. اگر کوئی جوان ہو گھر میں اور اس کے ہاتھوں میں موبائل ہو، وہ گیم کھیل رہا ہو تو اس سے موبائل چھینے اور چھین کر کے کہے رکھ دے یہ موبائل، یہ زندگی برباد کرتا ہے. مگر آج جہاں چل رہا ہے وہاں دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت کا پروانہ بھی ملتا ہے، جنت کا پروانہ بھی ملتا ہے. یار صرف اکیلے آ جاتے ہیں، 1-2 گھنٹے بیٹھے اور اس کے بعد چلے گئے. کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ جب سلام ہوگا سلام پڑھ کے جانا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور ایک مشورہ مونس رضا کا آپ کے لیے ہے، آپ یہ سوچیں اپنے دل میں کہ یہ جو گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، بوڑھے ماں باپ انہوں نے کتنی محنت سے آپ کو پالا ہے، کتنی محنت سے آپ کی پرورش کی ہے. ذرا غور سے سنیے گا، یہ جو ماں ہے ماں جسے آسانی کے ساتھ ایک نوجوان شادی کے بعد میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ عمر
جس عمر میں اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، جس عمر میں اس کے پیر کانپنے لگتے ہیں، جس عمر میں اس سے چلا بھی نہیں جاتا ہے، اس عمر میں اسے چولہا جلانا پڑتا ہے، اسے اپنے لیے 2 روٹیاں پکانی پڑتی ہے۔ شرم نہ آئی ایسے نوجوان کو؟ کبھی یہ بھی خیال نہیں آیا یہی وہ ماں ہے جس نے 9 مہینے تک اپنے شکم میں رکھا تھا، 2 سال تک خون جگر پلایا تھا۔ آج یہ ماں خود اپنے لیے 2 وقت کی روٹی پکا رہی ہے، جبکہ نہ جانے کتنے وقتوں کی اپنے حصے کی روٹی تجھے اس نے کھلائی ہوگی، نہ جانے کتنے دن تک بھوکے رہ کر کے تجھے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہوگا۔ یاد رکھو جب حضور کی محفل ہوا کرے، حضور کا ذکر ہوا کرے، تو پھر اکیلے آپ نہ آئے، اپنی بیوی کو لے کے آئے، اپنے بچوں کو لے کے آئے، اور پھر اپنی بوڑھی ماں کے پاس بھی جائے۔ اے ماں اگر چل سکتی ہے تو پیدل چل، ورنہ یہ کاندھے تیرے لیے تیار ہے۔ تو نے زندگی میں سینکڑوں بار مجھے اپنی گود میں اٹھایا ہے، مجھے کاندھے پہ بٹھایا ہے۔ اے ماں آج میرے کاندھے پہ بیٹھ جا، اپنے بوڑھے باپ سے کہے اے باپ نہ جانے کتنی مرتبہ تو نے میری انگلی پکڑ کے چلایا ہے، کتنی بار گود میں اٹھایا ہے، کتنی بار کاندھوں پہ اٹھایا ہے، تب یہ تیرا بیٹا چلنا سیکھا ہے، تب یہ گلیوں میں گھومنا سیکھا ہے۔ آج ضرورت ہے اپنے بوڑھے باپ سے کہے، بوڑھی ماں سے کہے آجا کاندھے پہ بیٹھ جا، بیٹے کہاں جانا ہے، بیٹے کہاں جانا ہے؟ تو بوڑھے باپ سے کہیے، بوڑھی ماں سے کہیے وہاں جانا ہے جہاں آمنہ کا لال آنے والا ہے، وہاں جانا ہے جہاں عبداللہ کا لخت جگر آنے والا ہے، وہاں جانا ہے جہاں حلیمہ کے دل کا سکون آنے والا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آج ماحول ہو گیا ہے شادی بیاہ کے موقع پر آدمی یہ کہتا ہے اگر نہیں جائیں گے تو خالو ناراض ہو جائیں گے، اگر نہیں جائیں گے تو ماموں ناراض ہو جائیں گے، اگر نہیں جائیں گے تو خالہ ناراض ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا ہم نے اپنے رشتے تو نبھا لیے، مگر مجھے بتاؤ ہمارے رشتے سے کروڑوں درجہ زیادہ گہرا رشتہ ہمارے نبی سے ہے۔ ہمارے باپ کا رشتہ بعد میں ہے، نبی کا رشتہ پہلے ہے، ماں کا رشتہ بعد میں ہے، نبی سے رشتہ پہلے ہے، بھائی سے رشتہ بعد میں ہے، نبی سے رشتہ پہلے ہے، بہن سے رشتہ بعد میں ہے، نبی سے رشتہ پہلے ہے۔ یہ دنیا والے رشتے بعد میں ہے، آمنہ کے لال سے رشتہ ہمارا پہلے ہے۔ تو پہلے حضور کی محفل میں جایا جائے گا اور یہ کہتے ہوئے جایا جائے گا دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر آمنہ کا لال ناراض نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت علامہ مولانا مونس رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مونس رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور کا جلسہ اور ہمارے گھر کا ایک ایک بچہ موجود ہے۔ آپ سوچیں کتنے نصیبے والا ہوگا وہ گھر، کتنے مقدر والے ہوں گے وہ لوگ کہ خود آئیں گھر والوں کو لے کر کے آئیں۔ اور آپ سوچیں اس جلسے میں آنے کے لیے کتنا حسین موقع ملا۔ باپ کو کاندھے پہ اٹھایا تو نے، ماں کو کاندھے پہ اٹھایا تو نے، بوڑھا باپ سوال کر رہا، بوڑھی ماں سوال کر رہی ہے، چھوٹی بچی سوال کر رہی ہے، چھوٹا بچہ سوال کر رہا ہے، اور کتنے پیار سے وہ غلام جواب دے رہا ہے، حضور کا وہ عاشق جواب دے رہا ہے، وہ غلام کہہ رہا ہے آج وہاں چل رہا ہوں جہاں آمنہ کا لال آنے والا ہے، جہاں عبداللہ کا لخت جگر آنے والا ہے۔ ادھر کوٹ کے لوگوں یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، ایک بزرگ ہیں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بہت پائے کے بزرگ ہیں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جلوہ
का घर है और चारों तरफ उनके गुलाम बैठे हुए हैं, चारों तरफ उनके आशिक बैठे हुए हैं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किए जाते हैं, आप जवाब देते हैं, सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा है। इसी दौरान में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों, अपने घरों में हुजूर की महफिलें सजाया करो, अपने घरों में हुजूर के जलसे किया करो, अपने घरों में हुजूर के जिक्र की महफिलें किया करो, अपने घरों में हुजूर की बातें किया करो। गुलाम ने उठ करके कहा, हुजूर ये तो बताए, अगर हुजूर की महफिल सजाई जाएगी, अगर आमना के लाल की महफिल सजाई जाएगी, अगर अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर की महफिल सजाई जाएगी, तो फिर ये तो बताए उसका फायदा क्या होगा। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ऐ मेरे गुलामों, जहां हुजूर की महफिल होती है, जहां आमना के लाल की महफिल होती है, जहां अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर की महफिल होती है, फरमाते हैं वहां कोई आए ना आए, आमना का लाल आता है, अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर आता है, हलीमा के दिल का सुकून आता है। ये कौन फरमाते हैं? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो बुजुर्ग हैं जो दहली की सरजमीन पर रहते हैं और रोजाना बिला नागा आंखें खुली रहती हैं और मदीने वाले का दीदार करते रहते हैं। आंखें खुली रहती हैं, मदीने वाले का दीदार करते रहते हैं। इतने पाए के बुजुर्ग हैं। और एक और बात सुन लें, यही अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। गालिबन आपकी उम्र 94 साल की हुई। कितने साल की? 94 साल की उम्र शरीफ हुई। 94 साल की उम्र शरीफ हुई और पूरी जिंदगी दीन की खिदमत करते रहे, पूरी जिंदगी किताबें लिखते रहे, पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के इश्क में गुजारा, हुजूर की मोहब्बत में गुजारा, हुजूर के प्यार में गुजारा। यही अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह है। गालिबन 116 किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बान जाओ, आज फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा की नमाज हमसे पढ़ी नहीं जाती है। हमसे असर, जोहर, मगरिब, ईशा और फजर की नमाज की पाबंदी नहीं हो पाती है। ये अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इतने पाए के बुजुर्ग हैं कि रोजाना आंखें खुली रहती है, हुजूर के बददुआ चेहरे का दीदार करते रहते हैं। और इबादत का ये आलम है कि फजर की बात छोड़ो, जोहर की बात छोड़ो, असर की बात छोड़ो, मगरिब की बात छोड़ो, ईशा की बात छोड़ो, पूरी जिंदगी में कभी नमाज़े तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई है, कभी नमाज़े तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई है। ऐसे अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी गुजारी है। पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कलम उठाया तो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कदम उठाया तो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, आज हमारा ये हाल है कि हम जैसे चाहते हैं उस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। हमें इसकी परवाह नहीं है कि हमने हराम कमाया कि हलाल कमाया, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमने जहाँ खाना खाया वहाँ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हद तो ये है कि अपने आप को सुन्नी कहने वाला हुजूर के दुश्मन के दस्तरखान पे बिरयानी खाए, खाना खाए, उनसे रिश्ता चलाए। आप जरा सोचे, ये हमारी हालत है, ये हमारी कौम की हालत है। और इधर आ जाए अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजारी है, हुजूर के इश्क में गुजारी है। एक लम्हा के लिए भी जिंदगी में हुजूर की याद से गाफिल नहीं हुए, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुए हैं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो वक्त आया कि जान गए अब
दुनिया से जाने का वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त है। आज हमारी क्या हालत है, हम घर से निकले, हमने अपने माँ बाप को सलाम किया, भाई बहन को सलाम किया, और सलाम करके जब हम गुजरते हैं घर वाले पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, हमने जवाब दे दिया गुरसाएगंज जा रहे हैं, हमने जवाब दे दिया कन्नौज जा रहे हैं, हमने जवाब दे दिया बिलग्राम शरीफ जा रहे हैं, हमने जवाब दे दिया रसूलाबाद जा रहे हैं। लेकिन एक घंटे के बाद में खबर आती है कि एक्सीडेंट हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चचा का इंतकाल हो गया। यानी हम जिंदगी गुजारते हैं और हमें ये खबर नहीं है कि कब मौत आ सकती है, कब मौत आएगी, कब हमें जाना पड़ेगा, और हम जैसे चाहते हैं वैसी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन ये बुजुर्गों की जिंदगी है, ये बुजुर्गों का तरीका है। बुजुर्गों ने फरमाया है हमेशा अच्छी हालत में रहा करो, ताकि जब मौत आए तो अच्छी हालत में आए, इसलिए अच्छी हालत में रहा करो। आज कितने मुसलमान हैं जो खड़े होकर के जानवरों की तरह पेशाब करने के आदी हैं। आज कितने लोग हैं जिन्हें ये तक नहीं पता है कि पेशाब करने का तरीका क्या है, पेशाब कैसे किया जाए। यार सोचोगा, हुजूर से मोहब्बत के दावे करने वाले जानवरों की तरह खड़े खड़े पेशाब करते हैं, कैसे मुंह दिखाएंगे जाकर के हुजूर को, कैसे कहेंगे या रसूल अल्लाह हम आपके आशिक हैं, हम आपके गुलाम हैं। अब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, मेरे हुजूर ने फरमाया है जो जिस हालत में मरेगा कयामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। नौजवानों सुनो गौर से, जो जिस हालत में मरेगा कयामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। अगर किसी के हाथों में ताश के पत्ते हैं और मौत आ गई तो कयामत के दिन इसी हालत में उठाया जाएगा कि उसके हाथों में ताश के पत्ते होंगे। अगर किसी के हाथ में शराब का गिलास है, शराब पीते पीते मर गया तो कयामत के दिन इसी हाल में उठाया जाएगा कि उसके हाथों में शराब का गिलास होगा और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही होगी। अगर कोई माँ बाप को गाली देते देते मर गया तो कयामत के दिन इसी हालत में उठाया जाएगा कि उसका नाफरमानों के साथ में हश्र होगा। यार जरा हमने कभी सोचा, कभी हमने गौर किया, हम अपनी पूरी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, जबकि हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के लिए है, हमारे खून का एक एक कतरा हुजूर के लिए है, हमारे जिस्म की एक एक सांस हुजूर के लिए है, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के लिए है। और जिसने बरेली का नमक खाया है वो बाजू शरिया की बोली में यही कहता है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सबको, नबी के लिए मसलके आला हजरत में कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मोनिस रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बड़े सुस्त बैठे, सच्ची बात बता रहा हूं, दिल नहीं लग रहा है बोलने। ये नौजवान जो तबका बैठा है इसकी आवाज तो इतनी बुलंद होनी चाहिए कि अगर आस पास में कोई हुजूर का दुश्मन हो तो थर्रा जाए और लगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलामों का नारा है। हमारी महफिलों में आने के बाद वो जमाने जो हुजूर के सदक़े में हमें मिली, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप बताएं ना, सच्ची बात, अभी शादी ब्याह का मौका हो, अभी बैंड बाजे का मौका हो, अभी दो चार तवाइफों को बुला के खड़ा कर दिया जाए तो फिर गड्डियां भी लुटाई जाती हैं, बेशर्मी के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उरियानियत का नंगा नाच होता है। किसी को परवाह नहीं है मरना है, किसी को परवाह नहीं है कब्र में जाना है, किसी को परवाह नहीं हुजूर को मुंह दिखाना है।
اور پھر حضور کے جلسے میں آنے کے بعد نعرہ لگانے میں شرم آتی ہے، حضور کے جلسے میں آنے کے بعد زبان سے یا رسول اللہ بھی نہیں نکلتا ہے۔ یار ذرا سوچیں نا آپ، ذرا غور کریں آپ، ہماری زندگی کیسی ہو گئی، اپنے اسلاف کے طریقے سے کتنی دور ہو گئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ایسی باتیں ہیں جن کا جواب آپ دے سکتے ہیں، آپ مجھے بتائیں ہمارے گھر میں جو ایک ایک دانہ ہے حضور کے صدقے میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھروں میں جو پانی کے قطرے ہیں حضور کے صدقے میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھروں میں جو بہاریں ہیں حضور کے صدقے میں ہے کہ نہیں؟ ہماری زندگی میں جو بہاریں ہیں حضور کے صدقے میں ہے کہ نہیں؟ ہمارے خون کے قطروں میں جو حرارت ہے حضور کے صدقے میں ہے کہ نہیں؟ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے حضور ہی کے صدقے میں تو دیا ہے۔ تو پھر آپ ذرا سوچو، یہ دانہ حضور کے لیے ہے، یہ پانی حضور کے لیے ہے، یہ زندگی کی بہاریں حضور کے لیے ہے، ہمارا سر حضور کے لیے، ہمارا دل حضور کے لیے، ہماری سانسیں حضور کے لیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا حضور کے لیے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے لیے۔ یہی تو بریلی والے نے ہم سے کہا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دین میں زبا تمہارے لیے، عدم میں حجاب تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ اپنے حالات کو بدلیں اور اپنی حالت کو بدلیں۔ ہم نے صرف مسلمانوں کو روتے ہوئے دیکھا، صرف روتے ہوئے، اور ایک ہی شکایت ہے زبان پر، حالات بڑے خراب، حالات بڑے خراب۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا، ہم حالات پہ روتے ہیں لیکن کبھی اپنی حالت پہ روئے؟ کبھی ہم نے اپنی حالت پہ غور کیا؟ کبھی ہم نے سوچا ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا چہرہ ویسا نہیں جیسا حضور نے بتایا، ہمارا لباس ویسا نہیں جیسا حضور نے بتایا، ہمارا چلنا ویسا نہیں جیسا حضور نے حکم دیا، ہماری زندگی ویسی نہیں جیسی حضور نے عطا کی تھی ہمیں۔ اور پھر حالات کا رونا ہم روتے ہیں، بے برکتی کا رونا ہم روتے ہیں، کاروبار کا رونا ہم روتے ہیں۔ یار جب اچھی طریقے سے ہر مسلمان یہ جانتا ہے رزق دینے والا، ذرا بولے نا، رزق دینے والا، برکت دینے والا، بلندی دینے والا، زندگی دینے والا، عزت دینے والا، جب ساری چیزیں اللہ ہی کے دستے قدرت میں ہیں تو پھر کسی دنیا دار کے آگے رونا کیسا، کسی دنیا دار کے آگے گڑ گڑانا کیسا، کسی دنیا دار کے آگے گھٹنے ٹیک دینا کیسا؟ اس کا مطلب ہے ہمارے سینوں میں جو ایمان ہے نا، وہ اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم نے دوسرے کے دروازوں پہ دستک دیا، ہم نے دوسرے دروازوں پہ جا کر کے گھٹنے ٹیکے، ہم نے دوسروں کے دروازوں پہ جا کر کے دامن پھیلائے، ہم نے دوسروں کے دروازوں پہ جا کر کے بھیک مانگی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے رسول کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو پھر کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے دروازے پہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے آگے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، حاتم طائی کے پوتے نے، حاتم طائی کے پوتے نے جب آقا امام حسین سے کہا تھا، کہا تھا سنو تمہارے نانا کے دروازے کتنے ہیں جن دروازوں سے تمہارے نانا بانٹتے ہیں؟ تو آقا امام حسین نے کہا تھا پہلے یہ بتاؤ تمہارے دادا کے دروازے کتنے
سنے ہیں جن سے وہ باتیں کرتے ہیں، تو دادا کے دروازوں کا جب ذکر کیا تھا تو حاتم تائی کے بیٹے نے کہا تھا میرے دادا کے دروازے جہاں سے وہ باتیں کرتے ہیں وہ 12 دروازے ہیں جہاں سے میرے دادا بانٹتے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ مانگنے والا پہلے ایک دروازے سے مانگتا ہے، پھر وہی دوسرے دروازے پہ، پھر وہی تیسرے دروازے پہ، پھر وہی چوتھے دروازے پہ، پھر وہی 5ویں دروازے پہ، پھر وہی 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں دروازے پہ۔ اور میرے دادا جانتے ہیں یہ پلٹ پلٹ کے آ رہا ہے، پھر بھی میرے دادا اس کو واپس نہیں کرتے۔ میرے دادا اتنے بڑے سخی ہے تو آقا حسین نے کہا تھا تیرے دادا کے محل میں 12 دروازے ہیں اور 12 دروازوں سے مانگتا ہے، بار بار دیتا ہے، پھر بھی مانگنے والے کا بھلا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے نانا مصطفیٰ کے گھر میں ایک ہی دروازہ ہے، لیکن وہ دروازہ اتنا برکت والا ہے کہ میرے نانا مصطفیٰ نے جسے ایک بار دے دیا اسے زندگی میں ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فجر ہم نہ پڑھیں، ظہر ہم نہ پڑھیں، عصر ہم نہ پڑھیں، مغرب ہم نہ پڑھیں، عشاء ہم نہ پڑھیں، تو پھر تہجد اشراق چاشت کی تو بات ہی الگ۔ حضرات اگر پوری بستی کی بات، لیکن صرف یہ آپ کے لیے نہیں، یہ تقریر میری جہاں سنی جائے سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کی پوری بستیوں میں اگر گھروں کی تلاشی لی جائے نا تو قرآن تو ہر گھر میں ملے گا، مگر اس قرآن مقدس کی پوزیشن یہ ہوگی کہ 6 8 اور 10 مہینے ہو گئے ہو، ایک پرت دھول اس پہ جمی ہوگی اور اسے فرصت نہیں ہے کہ قرآن پڑھے، اسے فرصت نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ کھانا پک گیا تو ماں اور بہنیں، خود ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جلدی سے آجا وقت زیادہ ہو گیا، وہ سیریل کا پارٹ جو ہے نا وہ ابھی چھوٹ گیا ہے میرا، ذرا لگا دے مجھے دیکھنا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک بوڑھی ماں جب اپنی جوان بیٹی سے کہے گی سیریل دکھا، فلمیں دکھا، گانے سنا، تو پھر جو ہماری بہنیں ہیں ان کا کیا حال ہے؟ عرب کے ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اولاد کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اولاد کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اولاد کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے۔